آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستو، آج ان سوالات کی دوسری قسط ہے۔ آج کی کلاس میں بھی آپ کے لیے بڑے اہم سوالات ہیں۔ دوستو، شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے بڑی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں۔ کچھ ہمارے طلباء بڑے اچھے کمنٹ لکھتے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ان لوگوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے، کلاس اچھی لگتی ہے، تو ایک دو لفظ لکھ دیجیے گا تاکہ ہمیں بھی اس سے یہ اندازہ لگے کہ آپ ہماری ویڈیو کو دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر اچھی نہیں لگتی ہے تو تب بھی لکھیے گا، ہو سکتا ہے اور اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 27واں سوال ہے، استعارے میں ارکان تشبیہ سے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، مشبہ ہے، مشبہہ، وجہ شبہ ہے، حرف تشبیہ ہے، تو یہ آپ کا جواب ہے پہلا والا ہے۔ اردو کا سب سے نامور ترقی پسند نقاد کون ہے؟ کلیم الدین احمد، عالیہ مسرور، احتشام حسین، محمد حسن عسکری۔ تو احتشام حسین ہیں نامور ترقی پسند ناقد۔ یعنی حالی نے اردو نثر کا مورث اعلیٰ کسے قرار دیا ہے؟ سر سید کو، غالب کو، محسن الملک کو، یا میر مہدی کو کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا مرزا غالب کو۔ اردو کی لسانی تشکیل میں کس زبان کی بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ پالی، برج بھاشا، کھڑی بولی، پنجابی۔ تو کھڑی بولی۔ اردو ناول کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ رتن ناثر سرشار کو، ڈپٹی نذیر احمد پریم چند، یا عبدالحلیم شرر؟ تو ڈپٹی نذیر احمد کو کہا جاتا ہے۔ یہ ناول کے موجد ہیں، اردو ناول کے۔ انہوں نے ہی اردو ناول کی بنیاد ڈالی۔ سب سے پہلا ناول لکھا تھا مرات العروس، جس کا موضوع ہے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت۔ مرات العروس 1869 میں شائع ہوا تھا، اور کل ملا کے انہوں نے یعنی ڈپٹی نذیر احمد نے 7 ناول لکھے ہیں۔ آخری ناول ہے رویائے صادقہ، جو 1894 میں لکھا تھا۔ شعور کی رو کی تکنیک کو کس ناول میں استعمال کیا گیا ہے؟ گؤدان، فردوس بری، امراؤ جان ادا۔ یاد رکھیے گا، آگ کا دریا میں۔ یہ قرۃ العین حیدر کا بہت مشہور ناول ہے، اور اس ناول کو انہوں نے پاکستان میں لکھا تھا۔ اور امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے، گؤدان پریم چند کا ہے، اور فردوس بری عبدالحلیم شرر کا ناول ہے۔ تمثیل کے اعتبار سے کون سی کتاب مشہور ہے؟ فسانہ عجائب ہے، صبرس، قطب مستری، یا باغ و بہار؟ تو صبرس تمثیلی کتاب ہے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا محمد قلی قطب شاہ۔ محمد قلی قطب شاہ۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام کس سن میں عمل میں آیا؟ تو جواب دیجیے گا 1800 میں عمل میں آیا، 10 جولائی 1800 کو۔ ٹھیک ہے، 10 جولائی 1800۔ اور اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ لارڈ ویلزلی نے رکھی تھی کلکتے میں۔ غالب کا ہم عصر کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا مومن خان مومن ہیں، جن کی کوٹھے سے گر کر موت ہو گئی تھی۔ یعنی کہ اوپر والے جو پرانے زمانے میں اٹا کہلایا جاتا تھا، تو وہاں پر سے گر کر ان کی موت ہو گئی تھی، مومن خان مومن کی۔ مغل بادشاہ میں اردو شاعری کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ تو جواب دیجیے گا بہادر شاہ ظفر۔ جی ہاں، بہادر شاہ ظفر۔ اور ان کے استاد کون تھے؟ غالب تھے، اور ذوق تھے۔ ٹھیک ہے، نہیں، ذوق بھی انہی کے استاد تھے۔ اور سب سے پہلے تھے شاہ نصیر۔ شاہ نصیر تھے سب سے پہلے۔ ٹھیک ہے۔ 38واں سوال ہے، مرزا ظاہر دار بیگ کس ناول کا کردار ہے؟ امراؤ جان کا، خط تقدیر کا، فردوس بری؟ تو توبۃ النصوح کا ہے یہ۔ دریائے لطافت کا تعلق کس سے ہے؟ تمثیل ہے، طنز و مزاح ہے، زبان ہے، یا قصہ ہے؟ تو کس سے ہے؟ یہ تمثیل سے ہے، دریائے لطافت۔ اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ ہند آریائی سے، دراوڑی، یا سامی؟
جواب آپ کا ہند آریائی سے رکھتی ہے۔ فلسفہ کلام غالب کا مصنف کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا عبد الرحمن بجنوری۔ آہنگ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ فیض، مجاز، اختر، ان میں سے کس کا ہے؟ تو جواب دیجیے گا آپ مجاز لکھنوی کا ہے آہنگ، ٹھیک ہے، مجاز لکھنوی کا آہنگ ہے۔ دبستان گولکنڈہ کا شاعر کون ہے؟ قلی قطب شاہ، ولی دکنی، ابن نشاطی، شیراز۔ تو قلی قطب شاہ گولکنڈہ کا شاعر ہے۔ دوستو اگر آپ ہمارے گروپ میں پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے امتحان کی اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ گلشن عشق کا مصنف کون ہے؟ وجہی ہے، ابن نشاطی ہیں یا نصرتی ہیں؟ تو جواب دیجیے گا نصرتی ہیں، ٹھیک ہے، یہی نصرتی ہیں کہ جن کو حاسدوں نے شہید کر دیا تھا۔ شعاع امید کس کی نظم ہے؟ سردار جعفری کی، اقبال کی۔ تو علامہ اقبال اس کے شاعر ہیں۔ 46واں سوال ہے کس کے دیوان کی آمد سے دلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا؟ تو وہ ہیں ولی دکنی، انہی کا سب سے پہلے دیوان آیا تھا، اس سے پہلے فارسی میں شاعری ہوا کرتی تھی۔ سراج اورنگ آبادی دکن کے آخری شاعر ہیں۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ نظریہ کس کا ہے یا یہ قول کس کا ہے؟ تو رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے۔ مرزا نوشہ کس کا لقب ہے؟ تو جواب ہے آپ کا غالب۔ اصلاح زبان کے لیے کون سا شاعر مشہور ہے؟ دیکھیے یہ ناسخ ہے، ٹھیک ہے، غلط لکھ گیا ہے مرزا مظہر جانے جانا یا مرزا غالب۔ تو صحیح جواب ہے آپ کا ناسخ، ناسخ اس کا جواب ہے۔ معاصر ادب کے پیش رو کا مصنف کون ہے؟ آل احمد سرور ہیں، وزیر آغا ہیں۔ تو صحیح جواب ہے محمد حسن ہے۔ چار چہرے کا مصنف کون ہے؟ اس میں چغتائی ہیں، جیلانی بانو ہیں، رضوان احمد۔ تو جواب ہے سہیل عظیم آبادی۔ خمریات میں کس کا امتیاز حاصل ہے؟ ریاض خیر آبادی، جگر مراد آبادی۔ تو جواب دیجیے گا آپ ریاض خیر آبادی۔ خمریات کا مطلب ہے شراب اور شراب سے متعلق جو لوازمات ہوتے ہیں اس کا ذکر شاعری میں کیا جاتا ہے۔ شعر شور انگیز کس کی تصنیف ہے؟ تو شمس الرحمن فاروقی کی یہ کتاب ہے۔ کاشف الحقائق کا مصنف کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا امداد امام عصر۔ اور اس کا موضوع کیا ہے دوستو؟ تنقید ہے اس کا موضوع، ٹھیک ہے، یہ تنقیدی کتاب ہے امداد امام عصر۔ دیکھیے عصر ان کا تخلص ہے، اور ایک شاعر اور ہیں جن کا عصر بھی تخلص ہے، ان کا نام ہے خواجہ میر درد کے بھائی خواجہ میر عصر، ان کا بھی عصر ہے، اور امداد امام عصر کا بھی تخلص عصر ہے۔ اردو میں رزمیہ شاعری کی اچھی مثال ہے علی نامہ ہے، من لگن ہے، یا چاروں میں سے یہ کون سی ہے؟ تو علی نامہ ہے، ٹھیک ہے، علی نامہ ہے۔ اور علی نامہ رزمیہ مثنوی ہے۔ رزمیہ یعنی کہ جس میں جنگ کا احوال دیا جائے، جنگ کا احوال پیش کیا جائے، جنگی جو حالات ہوتے ہیں ان کو پیش کیا جائے، اس کو رزمیہ کہتے ہیں۔ تو رزمیہ شاعری ہے، یہ رزمیہ مثنوی ہے۔ خود نوشت سوانح عمری کون سی ہے؟ یادوں کی بارات، ٹھیک ہے، یادوں کی بارات یہ خود نوشت ہے۔ یادگار حالی سوانح حیات ہے، حیات سعدی سوانح حیات ہے، شیخ سعدی کی ہے، اور حیات جاوید سر سید پہ لکھی ہے سوانح حیات۔ اور ان تینوں کے مصنف جو ہیں حالی ہیں، یاد رکھیے گا، اور یہ جوش کی ہے۔ نظم ایک لڑکا کا شاعر کون ہے؟ فیض، مخدوم، مجاز، اختر الایمان۔ تو جواب ہے اختر الایمان، ٹھیک ہے، اختر الایمان کی یہ نظم ہے بہت مشہور۔ علی سردار جعفری کا مجموعہ کون سا ہے؟
علی سردار جعفری کا پتھر کی دیوار ہے۔ تاج الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو آپ کا جواب ہے گلزار نسیم کا۔ گلزار نسیم کا یہ کردار ہے، اور یہ مثنوی لکھی تھی پنڈت دیا شنکر نسیم نے، اور سحر البیان کے شاعر ہیں میر حسن۔ یہ دونوں مثنویاں دبستان لکھنؤ کی ہیں، اور زہر عشق یہ ہیں مرزا شوق کی لکھی ہوئی۔ اور دوستو یہ بڑی اہم مثنویاں ہیں، ان پر اکثر سوالات آتے رہتے ہیں۔ سحر البیان کے جواب میں کون سی مثنوی لکھی گئی؟ گلزار نسیم لکھی گئی۔ غزلی کی وہ مجلس کا موضوع کیا ہے؟ مذہبی، سماجی، سیاسی؟ ٹھیک ہے نہیں، تو جواب ہے اس کا مذہبی ہے۔ دستمبو کس کا رسالہ ہے؟ جواب دیجیے گا آپ، یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ یہ کس شاعر کا شعر ہے؟ تیرے فاقے سے ایک گرتے ہوئے کو تھامنے، کس کے تم لائے تھے سرشاہ ظفر کے سامنے۔ ذوق کا میر کا کس کا ہے یہ شعر؟ تو جواب دیے گا یہ جوش ملی آبادی کا ہے۔ صبا ویراں کس کی مشہور نظم ہے؟ تو نون میم راشد کی۔ نون میم راشد کا اصل نام ہے نظر محمد راشد، اور میرا جی کا اصل نام ہے ثناء اللہ ڈار۔ ٹھیک ہے، سے لکھا جائے گا ثنا، یاد رکھیے گا ثناء اللہ ڈار۔ ٹھیک ہے، ثناء اللہ ڈار میرا جی کا اصلی نام ہے۔ 64واں سوال ہے نذیر اکبر آبادی کب پیدا ہوئے؟ تو 1740 میں پیدا ہوئے۔ دوستو یہ تھا آج کا ہماری دوسری قسط۔ یہ کلاس آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے اگر ہو سکے تو لکھ کر بھیج دیجیے گا کمنٹ باکس میں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔